ایک صحابی کان فی وجہہ بہامہ، خوبصورت نہیں ہے، حبشی تھے، ہونٹ موٹے ہیں، رنگ سیاہ ہے، اور غریب کتنے ہیں، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، چشموں سے کنووں سے پانی پی لیتے ہیں، کھانے کے لیے کوئی پاس چیز نہیں ہے، صفہ والوں کے ساتھ آتے ہیں، وہاں سے کچھ مل گیا کھا لیا، نہیں تو ایسے۔ صحابہ بھی نہیں جانتے ہیں ان کو، یعنی ایک ایسے صحابی جو گمنام ہیں، اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں، لیکن میرے نبی ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ایک دن وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، نہ میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس حسن ہے، نہ میرے پاس جمال ہے، نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے، مجھے کون بیٹی دے گا، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میں بے قیمت ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم تو اللہ کی نظر میں انتہائی قیمتی ہے، اللہ کی نظر میں قیمتی بنو۔ لوگ کیا کہتے ہیں، برادری والے کیا کہتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہننے سے، 2 4 5 لاکھ کا موبائل لینے سے ہمارا سٹیٹس ہے، تو سٹیٹس نہیں ہے، ہم کھوٹے ہیں، سٹیٹس اخلاق ہیں، سٹیٹس ہمارا اندر کا حسن و جمال ہے۔ یہ نبی فرمارے اللہ کے ہاں تو بڑا قیمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ مدینے کے اندر، ان کو جا کے کہو کہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا وہ تیری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو آپ وہ چلے گئے، جا کے دروازہ بجایا، اس بچی کے باپ باہر آئے، تو وہ جو صحابی تھے ان کا نام تھا جلیبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا وہ تو اتنا خوش ہوئے، واہ سعادہ، ہائے میری خوش بختی، اللہ کے نبی نے میری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، جلیبی کہنے لگے بھائی پہلے پوری بات تو سن لو۔ کہا اللہ کے نبی نے آپ کی بیٹی کا جو نکاح کا پیغام بھیجا وہ میرے لیے بھیجا ہے۔ وہ ایک دم سے تھوڑا سا دبک گئے، بیٹھ گئے، بھائی یہ کیا؟ تو کہنے لگے اچھا میں اپنی گھر والی سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اب گھر والی کے پاس گئے اور جا کے ایسے ہی کہا کہ اللہ کے نبی نے پیغام نکاح بھیجا ہے ہماری بیٹی کے لیے۔ تو ان کی گھر والی بھی بڑی خوش ہوئی کہ یہ تو ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح ہماری بیٹی کے لیے آیا ہے، تو ہم ہاں کر دیتے ہیں، کیا سوچنا ہے اس بارے میں؟ تو کہا سن تو لو، پوری بات تو سنو۔ کہا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیٹی کے لیے جو پیغام نکاح بھیجا ہے وہ جلیبی کے لیے بھیجا ہے۔ کہا جلیبی؟ لا 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 لا، جلیبی کے لیے نہیں، جلیبی وہ تو غریب ہے، اس کے لیے نہیں۔ اب یہ میاں بیوی آپس میں مناظرہ مباحثہ چل رہا ہے آپس میں۔ بیٹی کمرے کے اندر اس نے سن لیا کہ میرے ماں باپ میں آپس میں کوئی بات چل رہی ہے، باہر آئی، پوچھا امی جان آپ کس موضوع میں بات کر رہے ہیں؟ تو بتایا کہ بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے جلیبی کے لیے۔ تو وہ تو جلیبی تو ایسا ہے، تو اس بیٹی نے کیا جواب دیا؟ آج ایسی بیٹیاں پیدا کرو۔ اس بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ادفعونی واللہ انہ لن یضیعنی، مجھے اللہ کے نبی کے حوالے کر دو، مجھے اللہ کے نبی کے سپرد کر دو، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، مجھے اللہ کے نبی کے حوالے کر دو، اللہ کے نبی مجھے کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دو، کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی، ہمارے دل کو سکون ہوگا۔ ٹیلنٹ گانے بجانے میں نہیں ہے، اپنے آئیڈیل بدلو، اپنا نقطہ نظر بدلو۔ ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں، ہمارے رہنما ان کے اصحاب ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اپنی روح کی غذا قرآن کو بناؤ،
قرآن کو بناؤ، روزانہ قرآن کو کھولو، سینے سے لگاؤ، اس کو چومو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی، ہماری روح کی غذا بنا دے، ہماری روح کی غذا بنا دے، ہمارا جینا بھی سکون کا ہوگا، ہمارا مرنا بھی سکون کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا